तलफी ना इंसाफी का, जुल्मों सितम सफाकी का, सरकार की हर कम ज़रफ़ी का, निजाम की इस बदमाशी का। वोट हिसाब करेगा सब, वोट ही बदला लेगा अब। जुल्म का बदला वोट से, सितम का बदला वोट से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट नईम मलिक और आप देख रहे हैं माई एक्शन न्यूज़ और इनके इलेक्शन सेल से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सिंध असम्बली के हल्का PS 128 के आज़ाद उम्मीदवार एडवोकेट रियाज सोलंकी साहब। इनसे हम कुछ सवालात करते हैं और इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, वकालत से लेके सियासत तक का सफ़र कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकालत से सियासत तक का सफ़र बहुत अच्छा है, क्योंकि देखें इस वक्त आप सबको पता है कि पाकिस्तान किसने बनाया था। पाकिस्तान बनाया था हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि वकील थे। अब हम वकील अपना फ़र्ज़ निभाएंगे, हम पाकिस्तान को संवारेंगे। तो वकालत से सियासत का सफ़र कोई मुश्किल नहीं है। हम लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। तो हम इस वक्त इस मिशन में आए हैं और इंशाल्लाह ताला लोगों के लिए अवामों में। मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा तादाद आपके साथ होती है, तो वहाँ के हल्के के लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? उस हलके का जो रिस्पांस है बहुत अच्छा है, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। वो इसलिए कि देखिए हमारे हलके से आज तक जो भी जीता है वो सिर्फ इलेक्शन के दौरान आते हैं, कैंपेन करते हैं, उसके बाद 5 साल तक वो नज़र ही नहीं आते। तो लोग डिसार्ट हो चुके हैं। अब लोगों के सामने नया चेहरा आ रहा है, एक नौजवान, बाशऊर नौजवान वकील हम लोगों के लिए खड़े हुए हर हाल में। और इंशाअल्लाह ताला जो लोगों का फंड है, जो लोगों का टैक्स है, वो हम उसी हलके पे लगाएंगे, तो लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। इसमें एक और चीज़ मैं पूछूंगा कि आमतौर पे देखा गया कि आज़ाद उम्मीदवार को ना कोई वोट नहीं देता। तो आप खुसूसन कराची में आपको क्या उम्मीद है अपने इस हल्के के लोगों से? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है इस हलके से, क्योंकि मैं इसी हलके में पैदा हुआ हूँ, इसी हलके से मेरी एजुकेशन है। मैं एक छोटे से गवर्नमेंट स्कूल से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, मिडिल तक मैं वहाँ से पढ़ा हूँ। उसके बाद इसी हलके में मेरे अपने वोटर्स भी हैं, अपने रिलेटिव्स भी हैं, और इसी हलके में मेरी अच्छी जान पहचान है, क्योंकि मैं इस हलके से हमेशा सोशल रह के मैंने काम किया है। लोगों के लिए हमेशा इस वकालत के बिहाफ पर किसी भी किस्म का कोई भी काम होता है, मैं 24 घंटे अवेलेबल होता हूँ और मैं अपने लोगों के दरमियान रह के अपना उनका काम करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स मिल। में रोड्स बहुत टूटे-फूटे हैं और बड़ा पसमानदा आपका ये हल्का है और इसमें गैस भी नहीं है, बिजली की भी शिकायत बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इस सारे मसाइल को किस तरह हल करेंगे? देखें इसमें तो सबको पता है कि कराची के हालात क्या हैं। जो इस कराची से जीतते हैं कभी भी सही तरीके से टैक्स नहीं लगा। हमारे हलके में रोड्स टूटे हुए हैं, सेवरेज का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम है, ठीक है, पानी मौजूद नहीं है। तो ये टैक्सेस कहाँ जाते हैं? कोई सवाल करने वाला नहीं है। ये सारे टैक्सेस यहाँ से जो जीतते हैं MP MNAs, वो अपनी अय्याशियों में खर्च करते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन है कि मैं इस हलके से जीतूंगा और जीत। साहब, आपके हल्के की सियासत तो बहुत मुश्किल है, ठीक है? इसमें वकालत और सियासत इन दोनों में किस तरह टाइम देंगे आप अपनी वकालत को भी और सियासत को भी, तो कैसे मैनेज करेंगे इन चीज़ों? देखें सियासत कोई मुश्किल नहीं है, सियासत बिल्कुल आसान है। अगर के इंसान अपना काम अच्छा करे, दिल से करे, तो सियासत आसान है। सियासत का मकसद है खिदमत करना, वकालत भी खिदमत करना। हम तो वैसे ही लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम आवाम के बीच में रह के लोगों की मदद। अच्छा, रियाज साहब, आपको पता है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी बल्ले का निशान वापस ले लिया PTI से, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का निशान ले लिया, बट कुछ चीज़ें हम सबके सामने हैं। पीपल्स पार्टी में 8 साल तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, उसके बावजूद भी वो मौजूद हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरीके से ANP में काफ़ी सालों से इलेक्शन नहीं हुए, तो इलेक्शन कमीशन ने 20,000 रुपये का जस्ट जुर्माना लगा के उनको परमिशन दे दी। अब PTI के साथ जो हुआ है उससे बल्ले का निशान छीना गया है। तो मैं समझता हूँ
کہ اگر کہ دیکھا جائے الیکشن لڑنا ہر کسی کا ریاستی حق ہے. تو بہرحال سپریم کورٹ کی کا آرڈر ہے. تو اچھا ریاض سولنگی صاحب، آپ کے حلقے میں ٹوٹل کتنے ووٹرز رجسٹرڈ ہیں؟ کیونکہ ہم نے اکثر امیدواروں کے سے سوال جواب کیے ہم لوگوں نے، تو ان کو ان کے اپنے ووٹرز کی تعداد کا معلوم نہیں ہوتا. تو آپ کو اس بارے میں اپنے ووٹرز کی تعداد کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ لازمی بات ہے، میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں PS 128 سے، تو مجھے پتہ ہونا چاہیے. بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ جتنے بھی لوگ امیدوار ہیں پاکستان سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کو اس کے بارے میں نالج ہونی چاہیے کہ کتنے UCs ہیں، کتنے ووٹرز ہیں، کتنے رجسٹرڈ ووٹرز ہیں. میرے حلقے میں PS 128 میں جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں 2,59,126. 2,59,126. اچھا ریاض سولنگی صاحب، الیکشن کے دوران امیدوار بڑے وعدے کرتے ہیں، تو کیا آپ الیکشن جیتنے کے بعد بھی تمام وعدوں پہ امپلیمنٹ کریں گے؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل تو میں کوئی نہ دعوے کر رہا ہوں نہ میں بڑے وعدے کر رہا ہوں، لیکن الیکشن جیتنے کے بعد میں گراؤنڈ پر نظر آؤں گا اور میں کام کرتا ہوا نظر آؤں گا، کیونکہ میں ایک وکیل ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میرا فرض کیا ہے. میں نے اس ملک کے لیے، اس حلقے کے لیے کیا کام کرنا ہے. ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے. ہم آئین کے پاسدار ہیں اور آئین اور قانون کے زمرے میں رہ کر ہم کام کریں گے اور اپنے حلقے میں تمام ووٹرز کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہم سب حل کریں گے. اچھا ریاض سولنگی صاحب، اس وقت جتنے بھی آزاد امیدوار کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس وقت جتنے بھی پاکستان سے آزاد امیدوار کھڑے ہوئے ہیں تو مجھے خوشی ہے اس بات کی، اور کھڑا ہونا چاہیے. دیکھیں، پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ، ویل ایجوکیٹڈ لوگ، وہ نوکری کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اسمبلیز میں بار بار ایک چہرہ آتے ہیں، ایک پارٹی کے 5 سال پورے ہونے کے بعد دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں، پھر حکومت میں آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ 5 سال پورے ہو جاتے ہیں، پھر تیسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں. تو اب کے بار چینج آنا چاہیے. ووٹ فار جسٹس، ووٹ فار چینج. میں یہ کہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں پاکستان کی عوام سے کہ اب کے بار آپ لوگ باہر نکلیں اور ووٹ دیں جسٹس کو، ووٹ دیں چینج کو. جو آزاد امیدوار جو آپ کے پاکستان میں کھڑے ہوئے ان کو آزمائیں، ان کو ووٹ دے کے کامیاب کریں، جو آپ کی آواز تو بلند کر سکیں. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ 5 سال کی حکومت میں جو منسٹر، MP MNAs بنتے، کروڑوں اربوں روپے نیب والے ان کے گھر سے پکڑتے ہیں. وہ ہمارا ٹیکس ہوتا ہے، ہمارا فنڈ ہوتا ہے جو ہمارے اوپر نہیں لگایا جاتا، وہ اس ٹیکس سے عیاشیاں کرتے ہیں. تو اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، آیا کہ 2024 والا الیکشن، اس کے بعد 24 والا الیکشن جس میں آزاد امیدوار کھڑے ہوئے ہیں، اب کے جو الیکشن ہوگا 5 سال بعد 2029، اس میں تمام پڑھے لکھے لوگ پاکستان کے آزاد امیدوار بن کے کھڑے ہوں اور دکھائیں ان پارٹیز کو کہ ہمیں اپنا حق لینا آتا ہے. کیونکہ آزاد امیدوار لازمی بات ہے اس حلقے سے کھڑا ہوگا، جو کہ نظر تو آئے گا حلقے میں، جو عوام کے لیے کام تو کرے گا. ہمیشہ کیا ہوتا ہے، 5 سال کے جیتنے کے بعد امیدوار MP MNAs کبھی نظر نہیں آتے. اس وقت کنڈیشن ہے، آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ 3 سال پہلے کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کی دعا کرنے کے لیے MN MP آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ 1 سال پہلے کسی کی شادی ہوئی تھی، وہاں پہ کارڈ لے کر آئے، وہاں پر پیسے لے کر آئے، ہار لے کر آئے کہ آپ کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی، ہم اس لیے آپ کو مٹھائی دینے کے لیے آئے. یہ کس قسم کے MP MNAs ہیں؟ اب لوگوں میں چینج آ چکا ہے، شعور آ چکا ہے. اب کے بار آپ کے پاس کوئی بھی MP MNA کینڈیڈیٹ آتا ہے جنہوں نے اسمبلیز میں بیٹھ کر 5 سال مزے اڑائے، ان کو ووٹ نہ کریں. ووٹ دیں جسٹس کو، ووٹ دیں اپنے آپ کو، ووٹ دیں عوام کو، اور عوام اس بار جیتے گی. الیکشن میں پارٹیز کیا کرتی ہیں؟ وہ اپنے چہیتوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو ٹکٹس دیتی ہیں. جو پاکستان کی یوتھ ہے ان کو کبھی بھی ٹکٹ نہیں ملتا. اب کے بار آزاد امیدوار کو آپ ووٹ دے کے اگر کے کامیاب کروائیں گے تو آپ پاکستان کا مستقبل چینج ہوتا ہوا دیکھیں گے. وہ پیسہ، آپ کا ٹیکس آپ کے اوپر خرچ ہوگا، نہ کہ بڑے بڑے شاہی محل بنیں گے، نہ کہ بڑی بڑی جاگیرداریوں والی زمینیں ہوں گی. نہیں، اس بار آپ ووٹ ان کو کریں جو کہ آزاد امیدوار ہیں، جو کہ چینج لے کر آئیں. میری پاکستان کی عوام سے ریکویسٹ ہے، خدا را میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بار آپ کے پاس کوئی بھی آپ کے حلقے میں آتا ہے، ان سے سب سے پہلے سوال کریں کہ 5 سال تک آپ کہاں غائب تھے. ہم ووٹرز
جاتے ہیں اگر کہ کسی کے پاس ایم پی ایم این اے سے ملنے کے لیے، تو سب سے پہلے ان کا گیٹ کیپر وہ پیسہ مانگتا ہے، اس کے بعد سیکریٹری کال نہیں اٹھاتا، ایم این ایم پی تو دور کی بات ہے۔ اب کہ اس طرح نہیں چلے گا، عوام کو شعور آ چکا ہے، ان کو اپنا حق لینا آتا ہے۔ تو اس بار آپ جتنے بھی نیو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ووٹ دے کے کامیاب کروائیں، اسمبلی میں چینج لے کر آئیں۔ اچھا ریاض علی سولنگی صاحب، 2024 کا الیکشن نوجوانوں کا الیکشن ہے، تو آپ خود بھی ماشاءاللہ ینگ اور نوجوان ہیں، تو آپ اپنے کے حلقے کے لوگوں کے لیے نوجوانوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں نوجوانوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ 2024 کا جو الیکشن ہے نوجوانوں کا الیکشن بالکل ہے، کیونکہ 2018 سے 2023 تک ان 5 سالوں میں تقریباً 3 کروڑ ووٹرز رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ تو اس بار چینج لائیں گے نوجوان۔ اور ایک مجھے خوشی اور بھی ہے، اس وقت یوتھ کو شعور آ چکا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کس کے لیے ووٹ کرنا ہے، کس کو ووٹ دینا ہے اور کون سا کام کیسے لینا ہے۔ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے حلقے میں تمام نوجوانوں سے کہ اس بار آپ مجھے ووٹ کریں، مجھے کامیاب کروائیں، اور پی ایس 128 میں آپ مجھے ووٹ کر کے کامیاب کروائیں گے تو انشاءاللہ تعالی چینج نظر آئے گا آپ کو۔ ووٹ فار جسٹس، ووٹ فار چینج، کیونکہ مجھے پی ایس 128 میں کام کرنا ہے۔ وہاں روڈز نہیں ہے، سیوریج نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، ڈسپینسریز نہیں ہے، پارکس پر قبضہ ہوا ہوا ہے۔ وہاں پر آپ پارکس میں جائیں تو 50 روپے، 20 روپے، 30 روپے ٹکٹ دیں، پھر آپ داخل ہوں گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہیں پارکس میں آپ جا کے دیکھیں، کینٹینز وغیرہ آپ دیکھیں، کینٹینز کی جگہ پر انہوں نے چھوٹے چھوٹے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ یہ پی ایس 128 کا میں آپ کو حال بتا رہا ہوں۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ کے کھیل کے جو گراؤنڈ سے آپ کو پتہ ہے، آپ وہاں جاتے ہیں، آپ کو وہاں کھیلنے نہیں دیا جاتا۔ کیوں؟ جب آپ وہاں پیمنٹ کریں گے، جب پیسے دیں گے، پھر آپ کو کھیلنے دیا جائے گا۔ میں آپ کو پی ایس 128 میں آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہاں پر جو اسپورٹس کے پارکس ہیں، گراؤنڈ ہے، وہاں پہ نو پارکنگ کا جو بورڈ لگا ہوا ہونا چاہیے، وہاں پر آپ دیکھیں پارکنگ چل رہی ہے، جس میں سے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے بھتا جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ ہمارے کیا پی ایس 128 کے نوجوانوں کو کھیلنے کا حق نہیں ہے؟ کیا ہمارے پی ایس 128 میں ڈسپینسریز نہیں ہے؟ بالکل ہے ڈسپینسریز، مگر ڈاکٹرز نہیں ہیں۔ اور وہ ڈاکٹرز ایوننگ میں بڑے بڑے ہاسپٹلز بنا کے وہاں پر ہیوی سیلریز لے کر وہاں پہ جا کے لوگوں کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ڈسپینسریز خالی ہیں۔ تو اس لیے میں اپنے حلقے میں نوجوانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اس بار آپ مجھے ووٹ دے کے کامیاب کروائیں اور آپ چینج دیکھیں گے پی ایس 128 میں۔ اچھا ریاض علی سولنگی صاحب، آپ آزاد امیدوار ہیں، تو آپ کا انتخابی نشان کیا ہے؟ آپ کے حلقے کے لوگ جانا چاہیں۔ انتخابی نشان ہے رباب۔ تو پی ایس 128 سے جتنے بھی ووٹرز ہیں 2,59,126، ان سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس پہ مہر لگا کے مجھے کامیاب کروائیں۔